اکبر الدین اویسی صرف تقریر نہیں کرتا، اکبر الدین اویسی عملی میدان میں اتر کر اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے عوام کے دل میں گھر بناتا ہے اور عوام کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اور آج یہاں اس مجمع میں کئی ایسے لوگ ہیں جو میری پہلے الیکشن میں میرے مخالف تھے یا میری مخالفت میں کام کیا، لیکن میں نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے ان ناراض لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، ان کی ناراضگی کو دور کیا ہے اور اپنے قریب۔ ایک وقت ایسا بھی تھا اس حلقے کا کہ کہتے تھے کہ یہ مجلس کے لیے بہت سخت حلقہ ہے، لیکن میں آج کہتا ہوں کہ مجلس کا گڑھ اگر کوئی ہے تو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا، مجلس کا قلعہ ہے تو وہ چندرائن گٹا ہے، مجلس کی طاقت اگر ہے تو وہ چندرائن گٹا ہے۔ یہ ہم نے کام کیا اپنے عمل کے ساتھ، تو میں آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور، آپ تمام کا احسان مند، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ نتائج کو دیکھ کر کئی لوگ سوچ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، محفلوں میں بات چیت کر رہے ہیں، ارے کچھ ہونے والا جانے والا نہیں، ایسے حالات تو بہت آئے اور گئے، کئی طوفان آئے اور طوفانوں سے ٹکرانا مجلس اتحاد المسلمین کی عادت ہے۔ ان طوفانوں سے بھی ہم ٹکرائیں گے اور طوفان کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنا رخ موڑ کر کسی اور راستے پہ نکل جائے، لیکن ہم اپنے راستوں کو بدلنے والوں میں سے نہیں، ہم اپنے راستے کو نہیں بدلیں گے۔ حالات کیسے بھی ہو، حالات چیخ کر پکار کر ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام ہے کہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ۔ یہی بات ہے۔ اگر ہم منتشر رہیں گے، بٹے ہوئے رہیں گے، تو پھر دشمن ہم پر اپنے حملے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ہم منظم رہیں گے، متحد رہیں گے اور ایک مرکز سیاسی پہ جمع رہیں گے، تو دشمن کا ہر حملہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اتحاد کی وہ طاقت ہے کہ ہر دشمن کے حملوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اس لیے مجلس بار بار چیخ کر چلا کر اگر کوئی پیغام دیتی ہے تو وہ اتحاد کا، مرکز سیاسی کا۔ اگر مرکز سیاسی نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، تو پھر ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ آج وقت اور حالات ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پہلے سے زیادہ اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا، پہلے سے زیادہ ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا، پہلے سے زیادہ ہم کو اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے ملت کے وسیع تر مفاد کو دیکھنا ہوگا۔ انفرادیت کو نہیں دیکھنا ہے، اجتماعیت کو دیکھنا۔ انفرادیت میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کئی ایسے افراد موجود ہوں گے جن کی ذات کو جماعت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، یا ان کی ذات کو اکبر الدین اویسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں نے اپنے ذات کی فائدے کا نہیں سوچا، ذات کے کچھ ملنے کا نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے ملے یا نہ ملے، میری قوم کو کیا مل رہا ہے، ملت کو کیا مل رہا ہے، اجتماعی طور سے کیا مل رہا ہے، یہ میں نے تو میں سلام کرتا ہوں سارے لوگوں اور آپ کو جو آپ انفرادیت کا نہیں سوچتے، اجتماعیت کا سوچتے۔ اور یہ بھی اس چیز کو یاد رکھ لو، اس چیز کو یاد رکھ لو، اکبر الدین اویسی کی کامیابی کا راز اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر روز جب اٹھتا ہوں اور ہر رات جب سونے جاتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے سچائی کے راستے پر رکھ، دیانت داری کے ساتھ خدمت کا جذبہ رکھ، اور اس عوام کے ایک ایک احسان کے بدلے کو چکانے کا مجھے اہل بنا کے بس یہی دعا کرتا ہوں۔
اور کچھ نہیں. میں چاہے کتنی بھی بلندی پہ کیوں نہ چلا جاؤں, چاہے میں شہرت کی چٹانوں کو کھڑے کر کر اس کی بلندی پہ کیوں نہ کھڑے رہ جاؤں, چاہے میں دولت کے انبار پہ کھڑے کیوں نہ رہ جاؤں, چاہے میرا نام ساری دنیا میں پھیل کیوں نہ جائے, چاہے میں کتنی بھی بلندی میں کیوں نہ چلا جاؤں, لیکن ایک حقیقت ہے کہ ایک دن اس بلندی سے مجھے نیچے اس زمین میں ہی جانا ہے, اس زمین میں ہی دفن ہونا. میں یہ سوچتا ہوں. تو دنیا کی بلندی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, دنیا کی شہرت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, دنیا کی طاقت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, دنیا کی کوئی دولت میرے لیے معنی نہیں رکھتی. اگر کوئی میرے لیے معنی رکھتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس زمین میں جانا ہے اور پوری بلندی سے نیچے آ کر اس مٹی میں ہی دفن ہونا ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا. تو میرے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہے, میرے دل میں اگر خوف ہے تو اللہ کا ڈر. اگر کچھ غلط کروں گا تو اللہ کا جواب دینا پڑے گا, اگر دھوکہ دوں گا تو اللہ کا جواب دینا پڑے گا, اگر ریاکاری کروں گا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. میں صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہوں, اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی بھی اس دنیا میں رسوا ہونے نہیں دیتا, نہ اس کو ناکام ہونے دیتا. اس چیز کو یاد رکھو. اور یہاں نو منتخبہ بیٹھے کارپوریٹر سے بھی کہوں گا, چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلے جاؤ, اترنا تو اس زمین میں ہی ہے ایک دن. تو خدا را اس دنیا کی بلندی کے پیچھے نہ دوڑو, اس دنیا کی دولت کے پیچھے نہ دوڑو تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دوڑو. اور یہ کام عوام کی خدمت تمہاری آخرت کو سنوار سکتی ہے, اس بات کو سمجھو اس بات کو. اللہ تم کو اس اقتدار کے ذریعے اپنی آخرت سنوارنے کا موقع دیا. اللہ اس کامیابی کے ذریعے تم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع دیا. اس کامیابی کے ذریعے یتیموں کی مدد کرنے کا موقع دیا. اس کامیابی کے ذریعے بیواؤں کی فریاد کو سن کر ان کی مدد کرنے کا موقع دیا. بہت کم ہوتے ہیں جن کو اللہ اس موقع سے نوازتا ہے. اللہ نے تم کو اس اعزاز سے نوازا ہے دنیا میں, تو یہ موقع بھی دیا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا. خدا را اس کو سمجھو, خدا را اس کو سمجھو. غریب پہ ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو, حرام نہ کھاؤ, محنت کرو, اپنی محنت سے ضرور کماؤ, کاروبار کرو ضرور کماؤ, لیکن کسی غریب کا حق مت مارو, کسی بیوہ کی بددعا نہ لو, کسی یتیم کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر تم کسی بیوہ کی ہائے نہیں دو گے, کسی یتیم کے دل کو تکلیف نہیں دو گے, اور غریب کی مدد کرو گے, تو تم کو دنیا بھی مل جائے گی, تم کو آخرت بھی مل جائے گی. میری سبق کو یاد رکھو, میری اس نصیحت کو یاد رکھو. کئی لوگوں کے پاس سے شکایت آتی کہ چھت پڑ رہا ہے, پہنچ گئے پیسے لینے کے لیے, لائٹ پانی کی بچھ رہی ہے, پیسے کے لیے پہنچ گئے, لائٹ کا تار لگ رہا ہے پیسے کے لیے. نہیں, میں سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اکبر الدین اویسی ہرگز و قطعی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ میرا کوئی کارکن, میرا کوئی صدر, میرا کوئی کارپوریٹر کسی غریب کے گھر پر جا کر چھت پڑ رہا ہے تو پیسے طلب کرے, یا پانی کی لائن کے لیے پیسے طلب کرے, یا لائٹ کے تار کے لیے پیسے طلب کرے. اگر طلب کرے گا تو اکبر الدین اویسی کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا, اس کے گریبان کو کاٹ کرو. اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو
تکلیف کو دور کروں گا، تم کو پیسے دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس عوام کو لوچنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہرگز و فتح برداشت نہیں کرو۔ اور حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کی زمین کو اکبر الدین اویسی نے صرف اپنے پسینے سے، اپنی محنت سے نہیں سینچا ہے، چندرائن گٹی کی سرزمین کو اکبر الدین اویسی نے اپنے خون سے سینچا ہے، اپنے خون کے قطروں کو گرا کر سینچا۔ یہ حلقہ میری جان ہے، یہ حلقہ میری شان ہے، یہ حلقہ میری ناک ہے، یہ حلقہ میرا غرور ہے، یہ حلقہ میری محبت ہے۔ اس حلقے میں کبھی کوئی بیماری نہیں۔ میں یہی نصیحت و تاکید کروں گا کارپوریٹر سے کہ دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کام کرو، اور عوام کا کام نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں۔ عوام فریاد لے کر آتی ہے تو صبر سے اس کی فریاد کو سن لو، یہ میری نصیحت یاد رکھو۔ ہم کام نہ کریں کوئی بات نہیں، فریادی کی فریاد سن لے تو اس کا آدھا درد ختم ہو جاتا ہے، آدھی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور کارپوریٹر سے آخری نصیحت، اور اس نصیحت کو گاٹھ باندھ کر رکھ لو، کارپوریٹر صاحبان گاٹھ باندھ کر رکھ لیجئے میری اس نصیحت کو، کہ تالا ایک باندھ لو گاٹھ، روز اس کو دیکھتے رہو۔ اگر میرا صدر ابتدائی کا، میرا صدر جماعت کا، میرے جماعت کا ابتدائی کا معتمد، میری جماعت کا ابتدائی کا ایک رکن، ایک کارکن، ایک سرگرم کارکن اگر لائٹ والے کو بلا کر لائٹ لگاتا ہے، پانی کی لائٹ کے لیے اسٹیمیٹ بناتا ہے، تو خدا را آپ اس صدر، اس معتمد، اس رکن، اس کارکن، اس سرگرم کارکن پر برہمی کا اظہار نہیں کرنا۔ اگر آپ کا کچھ حق ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کارپوریٹر سے، کوئی بھی ایسٹیمیٹ، چاہے لائٹ کا گولا بھی اگر آتا ہے تو بغیر میرے صدر، میرے معتمد، میرے کارکن سے بغیر پوچھے کوئی کارپوریٹر وہ گولا بھی نہ لگائے۔ اگر میرا صدر کہتا ہے یہاں لگا دو تو آنکھ بند کر کے لگا دو۔ اگر میرا صدر کہتا ہے کہ پانی کی لائن یہاں بچھا دو تو آنکھ بند کر کے بچھا دو۔ اگر ہم ان کو عزت نہیں دیں گے تو پھر عوام بھی ہم کو عزت نہیں دے گی۔ اکبر الدین اویسی کی عزت ان سے ہے، اکبر الدین اویسی کی طاقت ان سے ہے۔ اگر یہ ناراض تو اللہ اس کے رسول کی قسم میں بھی تم سے ناراض۔